أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، راستے پہ جا رہے تھے، ہم دونوں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ایک بات مجھ سے پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک عادت تھی کہ جب کوئی اہم بات کسی کو بتانی ہوتی تو آپ ان سے پہلے کچھ سوال کرتے اسی بات سے متعلق کہ بتاؤ یہ فلاں کام کیسے ہوگا۔ اب اگر صحابہ اس کام کو جانتے بھی تھے تو ادباً جواب نہیں دیتے تھے، اور یہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بڑوں کے سامنے اپنی علمیت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، امتحان کا مرحلہ ہو تو الگ چیز ہوتی ہے، وہاں تو آدمی ظاہر کرے، لیکن ویسے بڑوں کے سامنے اگر بڑا کوئی بیٹھا ہو، کوئی بات کر رہا ہوں اور ہم اسے ٹوک کر اپنی بات بیچ میں کہیں، اپنی علمیت اور معلومات کا اضافہ بتانے کے لیے، تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی۔ صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین تربیت فرمائی تھی کہ جب حضور کوئی بات پوچھتے ان سے نا تو وہ جواب بھی نہ دیتے تھے۔ اس میں دو باتیں ملحوظ ہوتی تھی۔ ایک تو ادب کا تقاضا ہوتا تھا، اور دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور نے جو بات ہم سے پوچھی ہے اس کا جواب بھی ہمیں حضور خود دے دیں، اور خود جب حضور جواب دیں گے تو وہ بہت تفصیلی ہوگا، اچھا ہوگا، حضور کی زبان سے کلمات بھی ہمیں سننے کو ملیں گے، اس لیے وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، یہ بتاؤ کہ ما حق اللہ علی العباد، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اس بات کو تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ اچھا جانتے ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے، اور اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب بھی بتایا، اور اس کا ایک مقصد بھی ہوتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی تو سوالی انداز میں سننے والوں کو اپنے طرف متوجہ کر دیا جاتا، وہ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، بتاؤ بھئی یہ فلاں کام کیسے ہوگا۔ اب وہ سارے متوجہ ہوتے ہیں، پھر جب ان کو بتایا جائے تو بات اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ فَإِنَّ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اور اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ حق ہے اللہ کا، یہ حق ہے اللہ رب العزت کا ہر بندے پر، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بندگی، اطاعت کرو، عبادت کرو، لیکن کسی کو ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اب یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ عبادت میں تو کوئی کسی کو شریک نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہا ہے اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، حج اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو یہاں کہاں سے شرک آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تھا شرک کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اس شرک کی خاص قسم کے بارے میں زیادہ ڈر ہے، وہ آئے گا، اور وہ ایسے ہی موقعوں پر آئے گا۔ وہ کیا ہے کہ ایسے موقع پر لوگ دکھلاوے کے لیے کام کر رہے ہوں گے، نماز کسی کو دکھانے کے لیے، روزہ اپنے کسی کو دکھانا مقصد، حج اپنی شہرت کے لیے کہ میں حاجی ہو گیا ہوں، سب کو بتاتا پھرے گا۔
یہ ریاکاری جو آتی ہے اسی کو شرک کہا گیا. یہ ہے وہ شرک جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، عبادت تو کرو لیکن شرک نہ کرو اس میں. دنیا میں کوئی اچھا کام کیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کی مدد کر دی، اب وہ ہر کسی کے سامنے بتاتا پھر رہا ہو، احسان جتلانا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا. فرمایا یہی تو شرک ہے. اسی کا نام تو شرک ہے کہ ثواب کا کام، نیکی کا کام اگر اللہ کو دکھانے کے علاوہ غیر کو بھی دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تو شرک ہے. اس سے ہی تو منع کیا. پھر حضور نے دوسرا سوال پوچھا کہ معاذ یہ بتاؤ کہ ما حق العباد علی اللہ، اب یہ بتاؤ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. اللہ کا حق تو بندوں کو معلوم ہو گیا، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. حضرت معاذ فرماتے میں نے پھر وہی جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم. تو حضور نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ ان یدخل الجنہ، کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو پھر جنت میں داخل کریں گے اور جہنم سے بچائیں گے. اب یہ ایک حق اللہ کا اور ایک حق بندے کا ہے. بندہ اپنا حق صحیح سے ادا کرے تو اسے اس کا حق پورا ملے گا. اگر بندہ اپنا حق صحیح ادا نہ کرے تو اسے اس کا حق کبھی نہیں مل سکتا، نہ اس کے حق کا وہ حقدار بنتا ہے. مہینے بعد اگر ایک آدمی اپنی تنخواہ لیتا ہے، اگر اس نے پورا مہینہ اپنا کام پورا صحیح سے کیا ہے تو اس تنخواہ کا حقدار ہے، وہ لے لے. لیکن اگر اس نے اس کام میں کہیں اونچ نیچ کی ہے، اس کام کے وقت کو اپنے ذات کے لیے استعمال کیا ہے، تو اب وہ مہینے بعد جو تنخواہ لے رہا ہے، تنخواہ تو اس کو مل جائے گی، لیکن اس تنخواہ کے اندر وہ جو تھوڑا سا حصہ آ گیا وہ حرام کا شامل ہو گیا. اس میں حق کا حقدار تب بنتا ہے جب انسان اپنا حق ادا کرتا ہے. تو انسان جنت کا حقدار تبھی بنے گا جب وہ اللہ کا حق ادا کرے گا، اور اللہ کا حق ہے عبادت کرنا اللہ کی. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب عبادت کا نام ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، حج کا نام، یہ عبادت ہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے. عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے کہ انسان کے سارے معاملات جو لین دین لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ سارے معاملات شریعت کے مطابق ہوں، کسی کو نقصان اس میں نہ ہو. جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے کریں. اگر وہ تاجر ہے تو اس کی تجارت، اور اگر وہ ملازم ہے تو اس کی ملازمت، وہ کسان ہے تو اس کی کھیتی باڑی، وہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہے، وہ مدرس ہے، استاد ہے تو اس کا پڑھانا، وہ اگر کسی کے ساتھ نوکری کر رہا ہے تو اس کی نوکری، ہر چیز اس کی ایسی ہو کہ اس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ نہ کرے. اپنی طرف سے اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈی مارنا، ملاوٹ کرنا، یہ نہ کرے، دھوکہ دہی نہ کرے، چیزوں کے اندر وہ نہ ہو، احتکار نہ ہو. کوئی چیز اگر وہ تاجر ہے تو کوئی چیز مارکیٹ سے ہٹا کر قیمت سے بڑھا کر مہنگی نہ بیچے. کوئی کام بھی کیا ہو، جتنا اس نے کام کیا ہے اتنی اس کی اجرت اور اس کی ملازمت ہے، اس میں زیادتی نہ کرے کسی کے ساتھ. اگر اس نے زیادتی کر دی تو یہ جتنا بھی نمازی ہوگا، کہ 5 وقتہ نمازی بھی ہے، تہجد بھی ہے، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار نہیں ہے. عبادت اسی کو کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر تم حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بچ گئے نا تو سب سے بڑے عبادت گزار تم ہو. عبادت سب سے زیادہ گویا تم نے کی ہے، تمہارے پاس ہے. اور اگر حرام سے نہیں بچے، نمازیں چاہے پوری کیوں نہ ہو، روزے پورے کیوں نہ ہو، حج پورے کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں وہ عبادت نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے. عبادت اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اپنا مسلمان کو بندہ کہا ہے، عبد کہا ہے، اور عبد تبھی کہلاتا ہے وہ عبادت گزار ہو. اگر وہ عبادت گزار نہیں تو اللہ کا عبد بھی نہیں ہے. عبادت اگر نہیں ہے اس کی، اور عبادت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ نماز روزہ ہو. عبادت اصل یہ ہے کہ اپنے معاملات اچھے ہوں، شریعت کے مطابق. نماز روزے میں تو ہر آدمی اپنی غلطی بھی مانتا ہے. اگر آپ کسی سے کہیں بھئی اپنے نماز میں غلطی کی ہے، اچھا میں پوچھتا ہوں، پوچھ کے دوبارہ پڑھ لے گا، مان لیتا ہر آدمی.
ہر آدمی اپنی غلطی مانتا ہے، روزے میں غلطی بھی مانتا ہے، سوال بھی پوچھتا ہے، اس کی اصلاح بھی کرتا ہے، حج میں زکوٰۃ میں ہو اس کی بھی کرتا ہے، لیکن معاملات میں کوئی اپنی غلطی کیوں نہیں مانتا؟ تجارت میں کیوں نہیں مانتا؟ ادھار لیا ہوا ہے، وقت پہ واپس نہیں کر رہا، غلطی بھی نہیں مان رہا، چیز مہنگی بیچی ہوئی ہے اور مہنگی بیچ کر اس سے زیادہ منافع کمایا اور اس کو نام دیا کہ میں نے سیزن کما لیا، یہ سیزن ہے ہمارا، یہ اس کو غلطی کوئی نہیں مانتا۔ اسی طرح کوئی چیز اگر بیچنی ہے تو اس کے اندر نقص ہے، وہ نقص نہیں بتایا، کسی کو نقص نہیں بتایا، اس کی تعریفیں بھیجا کر کے اس کو بیچ دیا، اس کو غلطی نہیں مانتا کہ یہ بھی میں نے غلطی کی ہے، اس کو غلطی نہیں مانتا۔ اور یہی نہیں چیزوں کا تعلق ہے حرام سے، یہ تمام چیزیں ہم کر کے اور حرام اپنے پیٹ میں جب ڈالتے ہیں تو وہ عبادت پہ اثر نہیں ہوتا، پھر اس کا اثر برا اثر گفتگو پر بھی ہوتا ہے، برا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، ہر عمل پر ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام چیزیں جا رہی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کر لیا، روزہ کر لیا، حج بھی کر لیا، عبادت ہو گئی، عبادت نہیں ہے۔ عبادت تب بنے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق المحارم، حرام گفتگو سے، حرام کھانے سے، حرام بولنے سے، حرام کام کرنے سے۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، حرام اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، وہ حرام۔ اور جب وہ کیا تو پھر تو عبادت گزار نہ ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اس آدمی کو کہا جائے گا جو حرام چیزوں سے بچے، اور جو حرام سے نہ بچے وہ تو عبادت گزار ہی نہیں کہلائے گا۔ تو جس طرح سے ہم اپنی نماز روزے کی اصلاح کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے معاملات کی بھی اصلاح کریں۔ معاملات کا حساب بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، عبادات کا حساب اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ سے معاملات ہو، اللہ سے واسطہ پڑے گا۔ اللہ رب العزت بڑی ذات، انسان چھوٹا، معاف بھی کر دیں گے، چلو کوئی بات نہیں جاؤ، لیکن جب معاملات کا حساب ہوگا تو بندوں کا بندوں سے واسطہ پڑے گا، اور بندوں کا جب بندوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی جس کا کروڑوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے نا، وہ کسٹمر کو 100 روپے بھی نہیں چھوڑتا، نہیں بھئی یہ دو، تو پتہ چلتا کہ انسان کے معاملے میں بڑا بخیل ہے، نہیں معاف کرتا۔ تو جب روز محشر حساب دے گا تو پھر کیسے دے گا؟ حرام لیا تھا، ناجائز چیز لی تھی اس کی۔ اس لیے جس طرح نماز کی اصلاح ہوتی ہے، حج اور روزے زکوٰۃ کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں، اس کے مطابق کیا جاتا ہے، اسی طرح عبادات اور یہ جو معاملات ہیں ان میں بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے لیے 3 کام بتائے، اگر جنت میں جانے تو 3 کام کرنے۔ فرمایا کہ من اکل طیبہ، جو آدمی کھائے پیے صاف ستھرا حلال کا پاک چیز کھائے، یعنی اس کے کھانے میں، اس کے لباس میں کوئی چیز حرام کی شامل نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان کہتے ہیں میں نے کھانے میں تو نہیں استعمال کی ہے، لیکن جو معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں، لین دین کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں غلطی کی ہوئی ہو تو وہ خود بخود کھانے، اس کو بھی کھانا کہا جاتا ہے، کمائی میں آ گیا۔ من اکل طیباً، جس نے پاک چیزیں کمائیں، پاک چیزیں حاصل کی، پاک چیزیں اور حلال چیزیں استعمال کی، وعامل بسنہ، اور اپنے زندگی کے تمام معاملات سنت کے مطابق کیے، تجارت ہو، لین دین ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، نماز تو ویسے بھی ہر آدمی سنت کے مطابق ہی پڑھتا ہے، حج تو ویسے بھی آدمی سنت کے مطابق کرتا ہے، جو معاملات ہیں ان معاملات کو سنت کے مطابق کیا، دکان ہے تو اس کو سنت کے مطابق، فیکٹری ہے تو اس کو سنت کے مطابق چلائے، کوئی کھیتی باڑی کا کام ہے اسے سنت کے مطابق چلائے، سارے کام سنت کے مطابق کیے۔ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، اور لوگوں کو تکلیف نہ دی کسی کو، لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ 3 کام بتائے، اکل طیبہ، حلال اس چیزیں حاصل کی، عامل بسنہ، عمل سارے سنت کے مطابق کیے، وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، اور کسی کو تکلیف نہ دی، دخل الجنہ۔ تو فرمایا کہ اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا۔ آسان راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس میں بنیادی چیز اللہ کی بندگی ہے، یہی چیزیں اللہ کی بندگی کہلاتی ہیں۔